الرحمن الرحیم وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ پارہ 25 سورہ الزخرف رکوع 6 آیات نمبر 60 تا 64۔ آیات مذکورہ دراصل نصارہ کے اس مغالطے کا جواب ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جس کی بنیاد پر نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور مسجود قرار دیتے تھے اور قرار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو ان عیسائیوں نے اس پر خدائی کا استدلال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہمارے قدرت کاملہ کا ایک مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی خلاف عادات امور پر قادر ہے۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت بغیر ماں باپ کی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی ماں تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی، آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ باپ تھی، اور اگر اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کے کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں سے فرشتے پیدا کرے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے یقین کا ذریعہ ہے۔ اس کے دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر ظاہر اسباب کے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہر اسباب کے بغیر بھی اللہ پاک لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اکثر مفسرین آیات کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے نازل ہونا قیامت کی علامات میں سے، قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، آخر زمانے کے علامات میں سے ہے کہ دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور یہ سب باتیں حدیث متواترہ سے ثابت ہے، جس کی تفصیلی بحث سورہ آل عمران انی متوفیک ورافعک الی اور سورہ مائدہ میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ فلا تمترن بها واتبعونی، یعنی توحید رسالت بعث بعد الموت کے حوالے سے، عقائد صحیحہ کے حوالے سے شک مت کرنا اور میری اتباع کرنا۔ مجموعہ عقائد یعنی توحید، رسالت، بعث بعد الموت، قرآن کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دیگر احکام الہیہ، تعلیمات نبوی علی صاحب الف تحیت و سلام، تو مسلمانوں کے لیے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ توحید پر قائم اور دائم رہو، رسالت پر، بعث بعد الموت تو یہ اصول دین ہے، تمام انبیاء علیہم السلام اس پر متفق متحد ہے۔ وَهَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے، شیطان تمہیں بدراہ نہ کرے، کیونکہ شیطان تمہارا کل دشمن ہے۔ لیکن وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید اور توحید کے اثبات اور شرک ابطال
جبکہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے واضح معجزات پیش کی. لوگوں کہا کہ میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بیان کر دوں تم سے وہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. ظاہر ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل ہے، حسد، عناد، بغض، حد درمی غالب ہے ان لوگوں پر. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ احکام الہیہ شرعیہ میں یہ لوگ تحریف بھی کی ہے تورات میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واتعون، اللہ کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، میرے اطاعت کرو، میرے نبوت کا انکار مت کرو. اور انتہائی خلوص اور للہیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ بلا شبہ اللہ ربنا و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے. ان اللہ هو ربنا و ربکم فاعبدوہ، بلا شبہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اللہ کے بغیر غیر کی عبادت نہ کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. وَهَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اللہ کی عبادت، رسول کے اطاعت، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت، بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت، خلاصہ ہے تعلیمات کا. اور ظاہر ہے کہ انسانیت کے ہر فرد کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لہذا عبادت کرنی ہے، اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کے لیے کرنی ہے، ریا دکھلاوا نمائش کے لیے نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کلام حصر پر مبنی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور یا رب العالمین آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا، تو پیدا کر دیتے ہم مِنْکُمْ، تم سے، ملائکۃ، فرشتوں کو، فی الارض، زمین میں، یخلفون، کہ وہ جانشین ہوتی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لَعِلْمٌ، ایک نشانی ہے، لِلسَّاعَةِ، قیامت کی، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم ہرگز شک نہ کرو اس کے آنے میں، وَاتَّبِعُونِ، اور میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور روک نہ دے تمہیں شیطان، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا. ولما جاء عیسیٰ، اور جب آیا عیسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح دلائل لے کر، قالا، فرمایا، قد جئتکم بالحکمت، میں لایا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت، دانائی کی بات ہے، حکمت کی بات ہے، ولأبین لکم، اور تاکہ واضح کر دو تم پر، بعد الذی، بعض وہ باتیں، تختلفون فیہ، جس میں تم اختلاف کرتے ہو. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری حکم مانو. ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، ہوا ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، وربکم، تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس اللہ کی